بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجیے اور میرے ساتھ سٹوری کے آخر تک جڑے رہیے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی دور دراز علاقے میں ناشپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بہار میں، تیسرا گرمی کے موسم میں اور سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا، اس نے کہا کہ وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا، ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، وہ درخت تو بہت ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں سے اختلاف کیا کہ وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہک دور دور تک آ رہی تھی اور یہ کہ اسے حسین منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب سب سے چوتھے بیٹے نے اپنے سب بڑے بھائیوں سے اختلاف ظاہر کیا کہ وہ ناشپاتی کا درخت تو پھل سے لدا ہوا تھا اور اس پھل کے بوجھ سے درخت زمین سے لگا زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی جانب دیکھا اور کہا تم 4 میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تم کسی بھی درخت کو یا شخص کو صرف ایک موسم یا حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی فرد کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی اور کی کیفیت میں۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو تم غصے کی حالت یا کسی بدعملی میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ برا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک اچھی طرح کسی کو جانچ نہ لو۔ کسی کو اسی وقت سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم گزر جائیں۔ اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ اخذ کر لو گے تو گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے۔ صرف ایک دو پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خیر و شر کا مادہ رکھا ہے، لہٰذا اس کی کیفیات میں بھی مختلف موسم کی طرح اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کیونکہ بدگمانی بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بدگمانیوں سے بچائے۔